تو السلام علیکم آل مائی اسٹوڈنٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے اور پڑھائی من لگا کر کرتے ہوں گے۔ جیسے کہ میں کل ڈے 1 کلاس کرایا تھا، اس میں سے آبجیکٹیو اور پلس سبجیکٹیو دونوں کروایا تھا۔ آج ڈے 2 کلاس لے کر آئے ہیں چیپٹر وائز، اور چیپٹر 2 اس میں کرانے والے ہیں کریش کورس، جو کہ بہت مہتوپورن ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو زیادہ دیری کرتے ہوئے کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کلاس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیز ہے، سبھی مہتوپورن بتاتے چلیں گے۔ تو چلیے، دوسرا چیپٹر ہے بھابھی جان سہیل عظیم آبادی۔ سوال نمبر 1 ہے، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1910 میں ہوئی، یا 1911، یا 1912، یا 1913؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 1911 میں۔ محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1910 میں ان کا پیدائش ہوئی تھی، اور سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 میں ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 2 کی اور بڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تنکوں کا سہارا تھا، ڈاین تھا، یا چار چہرے تھا، یا درپن تھا؟ تو 2 کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، چار چہرے تھا۔ کوشچن نمبر 3 ہے، سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں ہوا، یا 1981 میں، یا 1982، یا 1983؟ تو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن، سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو آنکھ مچولی ہے، یا پوچھ کی رات ہے، یا بھابھی جان ہے، یا الاؤ ہے؟ تو آپشن نمبر اس کا سی ہو جائے گا، بھابھی جان ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن، سوال نمبر 5، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ تو مجیب الرحمان تھا، یا جیب الرحمان تھا، کلیم الرحمان تھا، یا عظیم الرحمان تھا؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہو جائے گا اے ہو جائے گا، اس کا کریکٹ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، مجیب الرحمان تھا سہیل عظیم آبادی کا بچپن کا نام۔ نیکسٹ کوشچن کی اور بڑھتے ہیں، شامل نصاب بھابھی جان کا تعلق کس نثر صنف سے ہے؟ تو افسانہ سے ہے، یا ناول سے ہے، یا ڈرامہ سے، یا داستان سے ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا افسانہ۔ نیکسٹ کوشچن، نصاب میں شامل افسانہ بھابھی جان کس کی تخلیق ہے؟ عبد المغنی کے ہے، یا سہیل عظیم آبادی کے ہے، یا اختر اور نوی کی ہے، یا پریم چندر کی ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، سہیل عظیم آبادی کی ہے۔ سوال نمبر 8، سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ کتنے سال کے تھے؟ 1 سال کے تھے، یا 2 سال کے تھے، یا 3 سال کے تھے، یا 4 سال کے تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہو جائے گا 1 سال کے تھے، تبھی سہیل عظیم آبادی کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور کوشچن نمبر 9، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ گیا میں ہوئی تھی، یا پٹنہ میں ہوئی تھی، یا خسر پور میں ہوئی تھی، یا مظفر پور میں ہوئی تھی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا پٹنہ میں ہوئی تھی سہیل عظیم آبادی کی پیدائش۔ کتنا عیسوی میں؟ تو 1911 عیسوی میں۔ کوشچن نمبر 10، سہیل عظیم آبادی کے ایک ناول کا نام بتائیے۔ 2 گز کی زمین، بے جڑ کے پودے، جبر منلی سڑک، یا میدان حملے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا 10 کا بی،
क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? आदमी का रूप है, आंख मचौली है, या अनोखी मुस्कुराहट है, या दर्पण है? तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदमी का रूप है। सवाल नंबर 12, सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? तो एसार है, या साथी है, या इत्तेहाद दो वतन है, या कौमी आज़ाद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 12 का साथी निकाला था सुहेल अजीम आबादी। सवाल नंबर 13 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खुदैजा है, महारानी का तोहफा है, कफन है, या आंख मचोली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीर और खुदैजा है, उर्दू का पहला अफसाना। सवाल नंबर 14, अफसाना नसीर और खुदैजा के मुसन्निफ कौन है? शहजाद ज़हीर है, या राशिदुल खैरी है, या शहजाद हैदर यलदरुम है, या मुंशी प्रेमचंद्र है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा, राशिदुल खैरी। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ये तो हलवा क्वेश्चन है। देवर का था, भाभी भाई का था, भतीजा का था, या इनमें से कोई नहीं? तो सुहेल भाभी का अख्तर से रिश्ता देवर का था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 16, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ससुराल में हुई, दादियाल में हुई, या नानियाल में, या खाला के मियाँ घर? इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी आंसर हो जाएगा, दादियाल यानी दादी के यहाँ। सवाल नंबर 17, सुहेल अजीम आबादी ने किस शोबे में मुलाजमत की? किस शोबे में मुलाजमत की? पहला है शोबा तालीम, ऑल इंडिया रेडियो, या रेलवे, या कॉलेज में? तो सवाल नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो में। सवाल नंबर 18, भाभी जान किसका अफसाना है? निगार अजीम का है, कमर जहां का है, सुहेल अजीम आबादी का है, या मोहम्मद मोहसिन का है? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुहेल अजीम आबादी का। इस सेशन का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवाल नंबर 19, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? कटी हुई शाख का है, फिरार का है, या आशियाना का है? एक और ऑप्शन है या भाभी जान का है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। 19 क्वेश्चन कराए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब 2 नंबर का सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब है सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। कितने ईस्वी में? तो 1911 ईस्वी में। सवाल नंबर 2, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सवाल नंबर 3, सुहेल अजीम आबादी के अफसाने के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ? जवाब है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ 4 चेहरे हैं जो तकरीबन 1934 में शाये हुआ था। सवाल नंबर 4 है, सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी? सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम बदौली गांव के मदरसे में हुई थी। सवाल नंबर
2 نمبر کا سوال ختم ہو گیا، سوال 4 ہی تھے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ بھابھی جان مختصر سوالات محض جوابات، یہ 5 نمبر کا کوشچن۔ سوال نمبر 1، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، رقیہ بھابھی کی جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اختر تھا۔ اختر کا کردار بہت ہی شبت اور بامعنی کردار ہے۔ اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابھی کا کردار نمایاں ہوتا ہے اور اس کے کردار کے سہارے کہانی بھی تکاپذیر ہوتی ہے۔ اختر کے کردار نے دراصل رقیہ بھابھی کے کردار میں انسانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ سوال نمبر 2، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ جواب، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ اس وقت تحریک آزادی زوروں پر چل رہی تھی۔ رقیہ بھابھی کے شوہر پر کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے۔ کسی مقدمے میں 2 سال کی سزا ہو گئی، جیل چلے گئے اور 2 سالوں کے بعد جب رہائی ملی تو معلوم ہوا کہ کسی دوسرے مقدمہ میں انہیں 3 سال کی سزا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچہ خود برداشت کرتی تھی؟ جواب ہے، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا شوق تھا، لیکن غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیم خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے رقیہ بھابھی جو کالج میں لیکچرر تھی، انہوں نے شمی کے تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس طرح دوسرے حاجت مندوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ کلیئر ہے؟ سوال نمبر 4، رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑتا تھا؟ جواب ہے، رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے بیچ دیا تھا کہ ایک غریب لڑکی تھی جو ان کے کالج میں پڑھتی تھی اور اس لڑکی کے تمام تر تعلیمی اخراجات رقیہ بھابھی برداشت کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہی لڑکی رقیہ بھابھی کے پاس آئی اور اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابھی کے بار بار پر بولی کہ بھائی جان کے ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے اور کل آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابھی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کیئر پر بنانے کے لیے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر کے شمی کو دے دی۔ سوال نمبر 5، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے وہ کون سا کام کرتی تھی؟ اس کا جواب ہے، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے ان کی خط لکھتے تھے اور خط میں لکھنے، پڑھنے اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی
تمام خطوط کے جواب پابندی سے دیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کالج میں تدریس کے علاوہ طلباء سے ان کی ذاتی حالات بھی معلوم کرتی رہتی تھی اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ بہت سارے سوال ہیں۔ سردی کا موسم شروع ہو رہا تھا اور کہ ان کے کالج کی ایک غریب طالب علم تھی جو صرف ان کی مدد کے سہارے پڑھ رہی تھی۔ مختصر یہ کہ رقیہ بھابھی سراپا بہت ہی دلچسپ اور قابل تکلیم تھی۔ تو یہاں تک کوشچن آنسر کرائیں، اور یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ تو آپ لوگ بتائیں کلاس کیسا لگا، اور لائک شیئر سبسکرائب اور فرینڈ لوگ کے پاس شیئر ضرور کریں۔ جو بھی 10th میں اردو کی تیاری اچھا سے کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں۔ ایگزام میں کوشچن ڈائریکٹ یہاں سے آئے گا، آپ لوگ چنتا نہ کریں۔ ایک بار جڑ کر دیکھیں اس چینل سے، PDF آپ لوگ کو فری آف کاسٹ ملے گا ٹیلی گرام پہ۔ تو آج کے کلاس یہاں تک رہنے دیتے ہیں، تو چلتے ہیں۔ اللہ حافظ، جے ہند، بائے بائے، ٹیک کیئر۔